ایک کانٹرڈکشن ہے جو نیا تھا تو میں نے سوچا اس کو لے لیتے ہیں. یہ ایک کانٹرڈکشن قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. ہمارے محمد حفیظ بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, قرآن میں یہ کانٹرڈکشن بظاہر نظر آ رہا ہے. سورہ غاشیہ چیپٹر 88 کی ورس 6, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے سوائے کانٹے دار پودے کے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوگا. اور سورہ حاقہ 69 چیپٹر 69 ہے ورس 36 میں لکھا ہے کہ اینڈ ہیز نو فوڈ ایکسپٹ دا فلتھ فرام دا واشنگ آف واؤنڈس, کہ ان کی زخموں کی جو پیپ ہوگی, جو ان کے واؤنڈ سے, ان کے زخموں سے جو پیپ اور پانی نکل رہا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. میں آیت آپ کو اوریجنل دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی آیت ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, تسلا نارن حامیہ, پھینکا جائے گا جہنم کے اندر, تسقا من عین آنیہ, وہ پانی پئیں گے ایک گرم چشمے. لیس لہم طعام الا من ضریع, کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی کھانا الا من ضریع, مگر خاردار درخت, جھاڑیاں. یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے لیے صرف ایک کھانا ہوگا جو خاردار ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں سورہ حاقہ کی آیت 36 میں لکھا ہے کہ ولا طعام الا من غسلین, نہیں ہوگا کوئی بھی کھانا مگر ان کے زخموں کی پیپ اور ان کے زخموں سے رسنے والا پانی. اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کانٹرڈکشن ہو گیا, یہ ہوگا یہ وہ ہوگا. مطلب کی بات یہ ہے کہ ایک تیسری آیت, اس میں ایک شجرہ کا ذکر ہے, ایک درخت کا ذکر ہے جو کہ جہنمیوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا جائے گا, جس کو کہتے ہیں شجرۃ الزقوم, الزقوم نامی درخت. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ جنت جس میں اتنے سہولتیں ہیں یہ مہمان نوازی کے لیے بہتر ہے, یا وہ درخت جس کا نام الزقوم ہے. یہ تین جگہ پر مختلف آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اس کے 3-4 سے جواب بن سکتے ہیں, 3-4. نمبر 1, آپ نے اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. مثال کے طور پر یہ سورہ حاقہ ہے, اگر آپ اس کی پچھلی آیات میں چلے جائیں گے تو یہاں پر جہنمیوں کو جب جہنم میں سٹارٹ کیا جائے گا نا بھیجنا, یہ اس وقت کا ذکر ہے, کیونکہ پیچھے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے عمال نامہ دیا جائے گا, اور عمال نامہ بیان دینے کے بعد ان کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ اب بتائیں اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے, تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ کے اندر ان کو چوٹیں لگیں گی, ان کو زخم ہوں گے, اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جا رہا ہوگا, تو ان کو یہ زخم کی جو پیپ ہے یہ پینے کے لیے کہا جائے گا. جبکہ یہ جو بات ہے کہ لیس لہم طعام الا من ضریع, یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد ان کو یہ تناول کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا. آگے وہ بیان کر رہے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع, آیت کا آخری ٹکڑا, کہ نہ اس سے وہ پیٹ بھر سکیں گے, نہ ان کی بھوک ختم ہوگی, نہ ان کو کوئی اس سے فائدہ, یعنی ان کو باڈیلی بھی کوئی فائدہ اس چیز سے نہیں ہوگا. ایک جواب تو اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ مختلف ٹائمز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ سورہ جاسیہ میں سورہ حاقہ کے اندر کانٹیکسٹ اور بتائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو تفسیر ماجدی ہے, عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس میں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانے کے بارے میں حصر بیان ہو رہا ہے نا, کہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا, اس سے مراد کھانے کا حصر نہیں ہے یعنی آئٹمز کا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے میں صرف اور صرف ایسی چیز ہوگی جس سے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس سے جسم کو کوئی ہیلدی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہوگی. ان کا استدلال اس آیت کی, اس جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے 6 نمبر 7 نمبر آیت سے, ولا لا یسمن ولا یغنی من جوع, وہ کھانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. کوئی بھی کھانا انسان کھاتا ہے اس کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1 صحت کے لیے اچھا ہو, نمبر 2 پیٹ بھرے. خاردار پودے کھانے سے یا زقوم کھانے سے یا اپنے جسم کے جو زخم ہیں ان کو پینے سے نہ کسی کا پیٹ بھرے گا, نہ اس کی صحت کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا. یہ حصر اس اعتبار سے تھا کہ اس کھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ایک یہ چیز ہے. دوسرا جواب ہو گیا. تیسرا جواب جو مجھے سمجھ آیا ہے اور جو قرآن کی آیت سے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا, وہ یہ ہے کہ جہنم میں مختلف لیئرز ہیں, مختلف لیئرز. مثال کے طور پہ آپ ایک مال میں جاتے ہیں, کو بندہ آپ کو کہتا ہے یار فرسٹ فلور کے اوپر کیا ہے, وہ کہتے ہیں فرسٹ فلور کے اوپر تمہیں صرف یہی شاپ ملے گی, اس کے علاوہ کوئی شاپ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ فلور پہ کوئی شاپ نہیں ہے, یہ نہیں کہ مال کے اندر کوئی دوسری شاپ نہیں ہے. تو مال کے دوسرے لیئر کے اوپر یا دوسرے فلور کے اوپر آپ کو دوسری شاپ مل سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ لیئرز کی بات کہاں سے آ گئی, تو میں قرآن کی آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت 145 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جہنم کا ایندھن بناتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, کہ the hypocrites will be in the lowest depths of the fire, کہ جہنم کے مختلف درجے ہوں گے. درک کہتے ہیں مختلف درجوں کو. اب کو کہہ سکتا ہے کہ تم اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہو,
تو میں آپ کو کلاسیکل اسکالر کا ایک حوالہ دکھا دیتا ہوں، مفردات الفاظ القرآن ہے امام راغب کی، اس میں پیج 311 میں یا حرف الدال میں جب آپ آئیں گے تو درک کے اوپر، جیسے درک الاسفل جیسے میں نے سورہ نساء سے پیش کیا، اس میں وہ دیکھیں لکھتے ہیں پہلی لائن کے اندر الدرک کالدرجی، درک کا مطلب ہے مختلف درجے، مختلف کیٹیگریز، لیکن الدرج یقال اعتبارا بالصعود، مگر درجہ جو ہے وہ خاص ورڈ استعمال ہوتا ہے اسینڈنگ آرڈر کے لیے، نیچے سے اوپر جانے کے لیے، وَدَرْكُ اعتباراً بِالْحُدُورِ، مگر جو درک ہوتا ہے، درک یعنی جہنم کے جو درجے ہیں وہ اوپر سے نیچے ڈسینڈنگ آرڈر ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ وَلِهَذَا قِيلَ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ، اسی لیے جنت کے تو درجے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، پہلے چھوٹا جنتی، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، مگر جہنم کے بارے میں کہا جاتا ہے وَدَرَكَاتُ النَّارِ، آگ کے درکات ہوتے، یہ بھی لیئرز ہیں مگر یہ اوپر سے نیچے آتی ہیں، کیونکہ جنت میں اچھائی کے درجے میں جو نیچے سے اوپر جاتا ہے اس کا رتبہ بڑھتا ہے، مگر جہنم میں، تندور میں، آگ میں، اس خوفناک منظر میں جو جتنا نیچے ہوتا جائے گا اس کا جرم، اس کا زخم اور اس پر جو عذاب ہے اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، اس اعتبار سے کہا۔ آگے انہوں نے آیت بھی کوٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء کی آیت نمبر 145۔ تو تیسرا جواب یہ بنتا ہے کہ جہنم کے اندر ہوں گے مختلف درجے، ان مختلف درجوں کے اندر مختلف طریقوں سے ان کی مہمان نوازی جہنمیوں کی جائے گی۔ کسی درجے میں ان کو کہا جائے گا تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف اور صرف اپنے زخم چاٹو، کسی جگہ پر ان کو کہا جائے گا تمہارے لیے کانٹے دار پودے ہیں، جھاڑیاں ہیں، ان کو کھاؤ، وہ اس سے بھی فرار اختیار کریں گے، اس سے بھی بھاگیں گے۔ تو پھر ان کو کہا جائے گا اب تمہارے لیے شجرۃ الزقوم ہے، اس کے علاوہ کوئی مہمان نوازی نہیں ہے، مجبوری میں ان کو کھانا پڑے گا۔ مودودی صاحب نے بھی تفہیم القرآن کے اندر جب اس آیت کی تفسیر کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بیک وقت ایک جگہ پر اکٹھی ہو سکتی ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ اپنے زخموں سے بھاگیں گے، اس کے بعد وہ کانٹے دار جھاڑیاں ان کو پیش کی جائیں گی، وہ اس سے بھاگیں گے تو ان کو شجرہ زقوم کھانے کے لیے ملے گا۔